شیخ بلال، جب بھی ہم آج کل کی یا ویسٹرن میتھڈالوجی کی کامن ٹریٹس یا فریم ورکس آف لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان دا والیٹائل اور انسرٹن، جس کو ووکا کہتے ہیں، والیٹائل اور انسرٹن ٹائمز جس کے اندر ہم آج جیتے ہیں، اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی، ایجلٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دن بدن، ویک بائی ویک اپنی پیپل، پروسیس، سروسز کو اڈیپٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے۔ اسپیڈ آف چینج اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں there are 3 types of people: those who make change happen, those who watch change happen, and those who ask what happened. کیونکہ اسپیڈ آف چینج اتنی زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں شیخ بلال کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس انوائرمنٹ میں ہجرت کے ٹائم پر یہ اپنی کوالٹیز ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے، وہ ایک والیٹائل اور انسرٹن ٹائمز تھے۔ What was the term you used? ووکا۔ VUCA. It was a VUCA like no other VUCA. بالکل، بہت ہی volatile environment تھی، بہت ہی uncertain times تھے۔ قریش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس مومنٹ کو کرش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اب تک یہ اسٹیبلش کیا کہ ایک بہت پروفاؤنڈ پلانر تھے، چیزوں کو مائنیوٹلی پلان کیا کرتے تھے، ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے، پلان اے پلان بی رکھا کرتے تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی وازنٹ ریجڈ۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ نہیں تھا کہ بس پلان بن گیا ہے، اب اس کو کچھ توڑا نہیں جا سکتا، بریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک مائنڈ فریم تو ہوتا تھا ان کے زمان میں، ایک اوور آل اسٹرکچر تو ضرور ہوتا تھا ان کے ذہن میں، لیکن وہ فلیکسیبل ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے وقت کے مطابق کچھ فیصلے کرنے پڑے تو میں کروں گا۔ اور یہ فلیکسیبلٹی صرف ان کی اپنی ذہنیت کے حساب سے نہیں تھی کہ میں اپنے ذہن میں چینج کر دوں گا۔ جو فلیکسیبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میرا پلان یہ ہے اور مجھے کوئی اور مشورہ دے دے جس کا پلان بہتر ہو یا جس کا مشورہ مور افیکٹو ہو، تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ ایک چیز عمر، جو ہم جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں نظر آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمیولیٹ تو کرتے ہی تھے، لیکن وہ ان کا ادب بھی بہت کرتے تھے۔ اور یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل کے زمانے میں یہ جو ادب والا کانسیپٹ ہے، ہم لیڈرشپ کے اوپر تو بہت ایمفسائز کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ کو ایز اے لیڈر سیکھنے والی چیز ہے، اس میں ہم ادب کو مس آؤٹ کر جاتے ہیں۔ ادب اتنی پروفاؤنڈ کوالٹی ہے جو کہ ایز اے فالوور آپ کے اندر ہونی چاہیے، which makes the leader work even better۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے وہ ان کا بے انتہا ادب کرتے تھے۔ جب انہوں نے کوئی جا کے سجیشن بھی دینی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جا کے اس طرح بات کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا یہ آپ کی اپنی سوچ ہے؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میری اپنی سوچ ہے تو کہتے تھے کہ میرے ماں باپ اور میں آپ کے اوپر قربان، میرے نزدیک اگر اس کام کو یوں کر لیا جائے تو شاید اس میں مناسب بہتری ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو یوں کر لیجئے۔ اب یہ دیکھیں، جو میں نے صرف پیرافریز کیا ہے، مختلف احادیث میں اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز نظر آتی ہیں، لیکن جب اس طرح بات کرتے تھے تو وہ اپنا بات بھی کنوے کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ادب کا تقاضا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم when we are speaking to our elders، چاہے وہ ہمارے ٹیچرز ہوں، چاہے ہمارے پیرنٹس ہوں، چاہے ہمارے سپیریئرز ہوں، سپروائزرز ہوں، ہمیں بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو کسی عہدے پہ رکھا ہے تو اس کو اس عہدے کی گریس دینی چاہیے۔ جب ہم ادب دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید we can outsmart or outplay other person۔ جب ہم ادب دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ because of us humbling ourselves ہمارا اسٹیٹس خود بخود بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اگین یہ وہ ان فارمولاز میں سے ہے جو کہ ہمارے دین کی ہڈن جیمز ہے۔ when you lower yourself in humility، اللہ raises your status۔ people forget about this۔ اب جب صحابہ اس ادب اور تمیز کے ساتھ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل شن نہیں کر دیتے تھے، بلکہ اس پر غور کرتے تھے، اور اگر اس میں حکمت ہوتی تھی، اس میں زیادہ پاور ہوتی تھی اس مشورے میں، اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتے تھے۔ اور اس سے اب آپ سوچیں کہ جب یہ فلیکسیبلٹی، اس سے ان کے ارد گرد کے ساتھیوں کی کتنی ہمت افزائی ہوتی ہوگی، کتنا ان کو فیل ہوتا ہوگا کہ ہماری ویلیو ہے ہمارے مشورے کی۔ دے وڈ بی
completely bought into that action that was about to be taken, because ان کو پتہ تھا کہ ہمارا input بھی اس میں اتنا ہی کنسیڈر کیا جائے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈیسیجن میکنگ ہے. ایک تو فلیکسیبلٹی یہاں پہ ہوتی تھی. اڈیپٹیبلٹی سرکمسٹانسز کو دیکھ کے, اگر کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. تھوڑا سا ہم اپنے کرونالوجی سے ہٹ کے اگر حدیبیہ کے واقعے کے جو بہت کئی عرصہ ہجرت کے بعد پیش آتا ہے, لیکن اس کو دیکھ لیں. نیت کر کے نکلے تھے عمرے کی, آگے جا کے جب عمرے کی ممکن ہونا نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک ایسا معاہدہ سائن کر دیا جو کہ آن دا فیس آف اٹ مسلمانوں کے لیے ڈیفیٹ تھی, مسلمانوں کے لیے شرمندگی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی, اس موقع کی مناسبت سے اس صورتحال کو جانچا اور یہ سمجھا کہ یہاں پہ اس وقت ایک لانگ ٹرم سکسیس مسلمانوں کے لیے سیکیور کی جا سکتی ہے. اپنے ارادوں کو بدل دیا, اپنے احرام کو کھول دیا, اپنے سر مبارک کو جو ہے وہ بال منڈوا لیے تاکہ جو بڑا گول ہے وہ اچیو ہو سکے. سو اڈیپٹنگ ٹو دا سچویشن اینڈ شوئنگ فلیکسیبلٹی. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اسکل ہر لیڈر کے اندر ہونی چاہیے, ٹو بی flexible and to adapt to the situations as they arise.